السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو بہرحال بڑی جلدی اور ارجنٹلی بنا رہا ہوں بیکاز میں صبح سے ایک کانٹینٹ کے پریپریشن کر رہا تھا، بٹ انفارچونیٹلی آج مجھے ٹائم نہیں مل سکا اور لوکیشن نہیں مل سکی، تو میں ویڈیو جو ہے وہ پراپرلی بنا نہیں سکا، بٹ چونکہ ویڈیو بنانی تھی اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہونا تھا، اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا، اب جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں وہ بیسیکلی ایک انسانی فطرت، ایک انسانی جذبہ، جس کو ہم ڈر یا خوف کہتے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، میں بیسیکلی یہ اس ٹاپک کا انتخاب کیوں کیا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا جس میں مطلب اس کوٹیشن کا متن یہ تھا کہ ڈر یا خوف کی وجہ سے انسان کے اوپر ناکامیاں آتی ہیں، یعنی ڈر اور خوف جو ہے نا وہ ناکامیوں کا باعث ہے، اور اس کے آگے بھی پورا کوٹیشن ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، وہ اس کی میں 2-3 ویڈیوز مزید بناؤں گا۔ لیکن ہم پہلے ڈر پہ بات کر لیتے ہیں کہ انسان میں یہ ڈر اللہ نے رکھا کیوں ہے اور یہ کس حد تک ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈر اصل میں انسان کے اندر ایک پازیٹیو انسٹنکٹ ہے جو اس کو آگاہ کرتی ہے کہ کس جگہ پر خطرہ موجود ہے، اور پھر انسان اس خطرے کی وجہ سے یا تو فائٹ یا پھر فلائٹ رسپانس دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس ڈر کو بے لگام چھوڑ دیں اور ہم ہر جگہ پر ڈرنا شروع کر دیں اور یعنی ہم اپنی قوت ارادی سے کام نہ لیں، تو پھر یہ ڈر ہمارے لیے ناکامیوں کا مسلسل پے در پے ناکامیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ڈر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، تو مثال کے طور پہ ایک ڈر کی قسم یہ ہے کہ انسان کو پرفارمنس انزائٹی ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں اچھا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، پتہ نہیں کیسا کروں گا، یہ بیسیکلی یعنی لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ایک انسان کو پرفارمنس انزائٹی ہو جاتی ہے، جس کو ہم انفرادی ڈر کہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو فیلئر کا خوف ہو جاتا ہے، یعنی فیئر آف فیلئر ہو جاتا ہے اس کو، تو پھر وہ نئے وینچر شروع کرنے سے یا ایک نیا کوئی کام شروع کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے یار اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میرا نقصان ہو گیا، یعنی میں بزنس شروع کر رہا ہوں میرا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ زندگی میں انسان کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو اس ڈر کو قابو رکھنا ہے۔ اچھا، جب وہ اس ڈر کو قابو رکھے گا تو ہوگا کیا؟ مثال کے طور پہ اگر اس نے ایک نیا بزنس شروع کرنا ہے اور وہ شروع میں ہی ڈر جائے گا کہ میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ اگر اللہ نے اس کے نصیب میں سکسیس لکھی ہوئی بھی ہے اس کی ایفرٹس کی بنا پر، تو وہ اس ڈر کی وجہ سے وہ ان اپورچونیٹیز کو مس کر دے گا۔ اچھا، ایک بہت مزے کی بات، جب میں یہ ٹاپک پریپیئر کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم بینگ انسان، بینگ دا علم بردار آف ہیومینٹی، ہم اکثر یہ سوچ رہے ہوتے، ہم نا اکثر یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم یعنی ہم اللہ سے مطلب ہم زندگی میں ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں جن چیزوں کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں، ڈرتے ہیں جس چیز کے بارے میں، وہ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ہم اس چیز کے بارے میں اکثر جو ہے وہ یا تو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں یا ہم اس کو اتنا توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے ایفرٹس کا، 100% ایفرٹس کا، یعنی اگر اللہ نے آپ کو 100% کسی چیز سے صلاحیت دی ہے اور آپ نے اس دنیا میں 90% صرف اور صرف اس کے فار ایگزامپل اس کو پے آف کیا، فار ایگزامپل آپ کو اللہ نے صلاحیت دی کہ آپ میتھس میں 90 مارکس اسکور کر سکتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن آپ نے تھرو آؤٹ دا لائف اس کو اپنا 100% نہیں دیا، آپ 85 80 75 پہ ہی رہے، لیکن آپ کی صلاحیت جو تھی وہ والی تھی، یعنی 100% یا 90% والی تھی۔ تو اللہ آپ سے آخرت کے دن اس 10% کا، اس 20% کا، اس 5% کا سوال کرے گا۔ ہم اللہ سے یعنی ہم اس دنیا میں ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ اس چیز کے بارے میں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ ہم سے اللہ نے نتائج کا وعدہ کیا کہ دیکھو ایفرٹ تم پوری کرو، نتیجے کی ذمہ داری میری ہے، مطلب میں رزق دوں گا ہی دوں گا، میں تمہیں کامیابی دوں گا ہی دوں گا،
قرآن کی آیت ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ اور انسان کو نہیں ملتا مگر یہ کہ وہ اس کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو بہرحال اس ویڈیو کا کنکلوژن یہ ہے کہ لائف میں انسان کو جو اس کے اندر جو خوف ہے وہ اس خوف کو کنٹرول کرنا چاہیے. یعنی اگر وہ کوئی کام شروع کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نتیجے کے بارے میں سوچیں، یہ خوف کنٹرول کیسے ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ نتیجے کے بارے میں سوچیں، آپ یہ سوچیں کہ یار میں نے کیا اپنا 100% اس چیز میں ڈال دیا ہے. اگر میں نے اس میں 100% ڈال دیا ہے، لیٹس لیو اٹ آن اللہ میاں، کہ اللہ اس کا جو ہے وہ آپ کو یعنی اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ کامیابی دے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ قرآن کی آیت ہے. تو اگر آپ کو اپنے ڈر پہ قابو پانا ہے، دس از دا انٹائر سینٹرل آئیڈیا آف دس ویڈیو، کہ اگر آپ کو اپنے ڈر کے اوپر قابو پانا ہے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں فکر کرنی ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، نہیں ہے کہ جس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. تو اللہ نے آپ پہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں، نتیجہ اس پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی تھا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اسی کا ہی اگلا جو ہے وہ پارٹ ہے جس میں ہم بات کریں گے شائنیس کی، کہ شائنیس کیسے محرومیوں کا سبب بن جاتی ہے. سو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.